کہ آج میں ان کتابوں کا آپ لوگوں کو تعارف کراؤں گا جس پر امت کا اجماع ہے۔ اچھا، امت کا اجماع اس میں جو ہے وہ مکہ سے لے کے مدینہ، حبشہ، عراق، ایران، ہندوستان اور جتنے بھی اسلامی کنٹری ہیں جہاں جہاں لوگ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سب کے سب جمع ہیں ان کتابوں پر۔ اب وہ اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، وہ جس مرضی سے چاہے تعلق رکھتے ہوں، جس فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، جس جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن ان سب کا ان کتابوں کا اجماع ہے۔ دنیا کے اندر، دنیا میں جہاں بھی سیرت پہ کتاب لکھی جائیں گی صحابہ کے اوپر یا نبی علیہ السلام کے اوپر، تو وہ انہی کتابوں سے نکالی جائیں گی، چاہے وہ دیوبند کے اکابر نکالیں یا اہل حدیث نکالیں یا بریلوی نکالیں۔ اور بعض شیعہ حضرات بھی ان کتابوں سے کوٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو ہے ان سے اختلاف تو ہے، لیکن اتنا اختلاف نہیں ہے کہ وہ ان سب کتابوں کے منکر ہو جائیں۔ اختلاف تو ہے ہمارا ان سے۔ تو یہ وہ کتاب ہیں جس پر امت کا اجماع ہے۔ اچھا، بعض لوگ اجماع یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تبلیغ جماعت کے ہیں، ہمارے لوگ نہیں مانتے یہ اجماع ہے۔ وہ اجماع نہیں ہے، یہ تو ایک گروپ ہے تمہارا جس نے اجماع کر رکھا ہے اپنے ذہن کے اندر۔ اجماع اس کو نہیں کہتے، اجماع کہتے ہیں جس میں تمام امت شامل ہو، تمام فرقے کے لوگ شامل ہوں، اس میں اہل حدیث بھی ہوں، اس میں بریلوی بھی ہوں، اس میں دیوبندی بھی ہوں، اس میں جماعت سے تعلق رکھنے والے بھی لوگ ہوں، اور جتنی دینی تنظیمیں میں کام کرنی ہے وہ سب اس پہ جمع ہو جائیں۔ اس کو کہتے ہیں امت کا اجماع ہونا۔ تو یہ وہ کتاب ہے جس پر کوئی اولی نہیں رکھ سکتا۔ کسی ایک کو یہ کتاب دکھانا ہے، کوئی ایک، چاہے اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، کوئی ایک ان پہ اولی نہیں رکھ سکتا کہ ہم ان کتابوں نہیں مانتے۔ اور یہ وہی کتابیں، ان کتابوں سے ہی جو ہے تمام حضرات جو ہیں وہ کتابیں لکھتے ہیں۔ اگر کوئی صحابہ کی کتاب سیرت پہ لکھے گا، حیات الصحابہ لکھے گا، تو وہ المصطلح الحاکم ہے اور یہ اصول الغابہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے اوپر کوئی کتاب لکھے گا یا ان کے اوپر کوئی اسٹوری وغیرہ بنائے گا، تو وہ سب سے پہلی کتاب جو قرآن کے بعد جو کتاب لکھی گئی ہے وہ لکھی گئی ہے سیرت ابن اسحاق۔ یہ سیرت ابن اسحاق، ان کا تعارف میں کراتا ہوں، یہ انس بن مالک کے شاگرد ہیں۔ انس بن مالک کون ہے؟ انس بن مالک وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کو 10 سال وضو کرایا، 10 سال آپ کی خدمت رہے ہیں۔ تو انس بن مالک کے شاگرد ہیں ابن اسحاق، انہوں نے کی سیرت کی کتاب لکھی ہے۔ اسلام کے اندر سب سے پہلی کتاب لکھی جانے والی یہی ہے، ابن اسحاق۔ اور اس کے بعد یہ ابن ہشام، یہ ابن ہشام جو ہے یہ بھی ابن اسحاق کا ہی حصہ ہے۔ اس کو پورا کیا ہے آ کے علامہ ابن ہشام نے، اور سیرت پہ لکھنے والی بہت زبردست کتاب ہے، یعنی کہ صحابہ کی صحبت اٹھانے والے ابن اسحاق نے وہ کتاب لکھی ہے۔ اور تقریباً یہ 150 ہجری کے اندر فوت ہوئے ہیں اور سن 70 ہجری میں ان کی پیدائش ہے۔ تو بہت قریب دور انہوں نے پایا ہے صحابہ کرام کا، تو یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ اور اس کے بعد بھی ابن ہشام تقریباً 138 ہجری میں یہ پیدا ہوئے ہیں اور تقریباً 218 ہجری میں یہ وصال ہوا ان کا۔ تو یہ سیرت تو بہت زبردست کتاب ہے۔ جتنی کتابیں آج تک لکھی گئی ہیں سیرت پر، جتنی بھی لکھی گئی ہیں، جس نے بھی لکھی ہوں، چاہے وہ دیوبند کے اکابر ہوں، اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں، جو بھی ہوں، انہوں نے وہ کتاب انہی سے ہی سیرت نکالی ہوگی۔ وہ ابھی اینڈ میں کتاب آپ کو دکھاؤں گا جو کتابیں کس نے کیا کیا لکھا ہے، انہی کتابوں سے نکالتی ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم آ جائیں تو یہ اصول الغابہ، 8000 صحابہ پہ لکھے جانے والی کتاب ہے اصول الغابہ۔ یہ امام ابن اسیر کی کتاب ہے، المتوفیٰ 630 ہجری میں فوت ہوئے ہیں یہ، اور بہت زبردست کتاب ہے، یعنی کہ سلسلہ روایت ہے جس کو اسماء الرجال کہا جاتا ہے۔ تو یہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جن پر امت کا اجماع ہے، اور یہ بہت زبردست کتاب ہے صحابہ پہ لکھی جانے والی۔ اس کے بعد آتی ہے المصطلح الحاکم۔ المصطلح الحاکم جو ہے یہ امام حاکم کا کیا معیار ہے، ان کے بارے میں بڑے بڑے علماء کی قول ہے، بڑے بڑے محدثین، اور انہوں نے یہ حیات الصحابہ یعنی کہ صحابہ پہ اور اس میں حدیث بھی ہیں، اور اسی کتاب کو کوٹ کرتے ہیں ہمارے یہاں پر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تبلیغ جماعت کے لیے حیات الصحابہ لکھی ہے۔ انہوں نے بھی امام حاکم کی اس کتاب سے کم 236 حوالے صحابہ کی زندگی سے، وہ اپنی اس کتاب جو ہے جو یہ کتاب ہے حیات الصحابہ، اس کے اندر درج ہے، اسی کتاب کے حوالے مصطلح حاکم کے، اور بہت زبردست کتاب ہے، اور تقریباً 9000 کے قریب صحابہ کرام کی اس میں زندگی ہے کم و بیش، اور بہت زبردست ڈیٹیلز پوری ایک ایک بات، صحابیوں کے نام اور ان کے حالات، کیسے وہ اسلام میں داخل ہوا، کیسے انہوں نے پریشانی کاٹی اور کس طریقے سے دنیا سے گئے، اور صحابہ میں کیوں اختلاف ہوا، کیا وجہ تھی، یہ تمام ڈیٹیلز اس میں لکھ رہی ہے، بہت باریکی، اور تب تمام امت اس پہ جمع ہے، ان کتابوں پر بڑے بڑے محدثین اس پہ جمع ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے دلائل نبوہ، یہ امام حاکم کے ہی شاگرد ہیں، امام بہقی کے نام سے ان کا جو ہے مشہور ہوئے، امام بہقی۔ اصل میں ان کا نام امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بہقی۔ ان کی دو بڑی کتاب تو انہوں نے بہت لکھی ہیں، لیکن 2 کتابیں ان کی ایسی ہیں جس کے بارے میں فقہاء کرام کہتے ہیں کہ ایسی کتابیں آج تک پہلے نہ لکھی گئی۔ اس میں سے ایک کتاب ان کی ٹاپ لسٹ میں ہے، سنن الکبریٰ، اور بہت بڑی کتاب ہے، تقریباً 11 جلدوں میں وہ کتاب ہے۔ اس کے بعد دلائل نبوہ، اور یہ دلائل نبوہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے لکھی ہے تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر کوئی بھی ہاتھ ڈالے تو اس سے پہلے جو اس کتاب کو پڑھ لے۔ آپ نے نبی علیہ السلام کی نبوت پر ایسا پہرا دیا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ دو بہت بڑے امام ہیں، ایک امام بہقی، ایک امام ابو نعیم اصفہانی جو ایران کے تھے۔ بہت زبردست کتاب ہے ان کی بھی، دلائل نبوہ بہت زبردست کتاب ہے، اور تقریباً 25 یا 28 لوگوں نے دلائل نبوہ کتاب لکھی ہے، لیکن جو امت کے اندر زیادہ جن کو فضیلت حاصل ہوئی ہے وہ امام بہقی کی دلائل نبوہ اور امام ابو نعیم کی دلائل نبوہ، بہت زبردست کتاب ہے۔ انسان پڑھے اس کو، میں کہتا ہوں 14 چراغ روشن ہو جائیں گے اس کی۔
اگر صحابہ سے محبت ہے کسی کو تو انسان محبت میں امتحان تک پہنچتا ہے نا. تو ہم جس سے محبت کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی ہر ایک چیز کو جاننا چاہتا ہے. تو جن کو ہوتی ہے محبت وہ پہنچتے ہیں, اور محبت تو سبھی میں ہے لیکن کم زیادہ ہوتی ہے. اللہ پاک سب کے اندر صحابہ کی محبت کو پیدا کرتے جیسا کہ اللہ چاہتا ہے, کیونکہ وہ اصل نمونہ ہے. تو اچھا اس کے علاوہ جو ہے امام عبد البر ان کی کتاب ہے الاستیاب, صحابہ پہ لکھی جانے والی بہت اچھی کتاب ہے, بہت اچھی کتاب ہے. اس کے بعد یہ ہے سنن نسائی, اہل سنت کے بڑے امام ہیں, اور ان کی یہ کتاب سنن نسائی سیاستہ کی کتاب میں اس کا شمار کیا جاتا ہے. اور اس کے اندر یہ تقریباً 6 جلدوں میں آتی ہے, لیکن میرے پاس مختصر 3 جلدوں کے اندر, لیکن ان میں ساری تقریباً حدیثیں موجود ہیں. سنن نسائی, امام نسائی کا جو وفات ہے وہ تقریباً 303 ہجری کے اندر ہے غالباً, اور اصل میں ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. حضرت علی سے ان کی بڑی محبت تھی, انہوں نے کتاب لکھی ہے خصائص علی, اور یہ اس کتاب کو اس کا تعارف کرانے کے لیے یہ دمشق پہنچے ہیں جہاں ملک شام کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی. آپ نے دارالخلافہ بنا رکھا تھا اپنا, تو وہاں جا کر انہوں نے تقریباً 100 سال یا 300 سال بعد یہ پہنچے ہیں وہاں پر. 300 سال کے بعد بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف وہاں پر پروپیگنڈا کیا جاتا تھا. تو آپ نے جا کے خصائص علی جو کتاب آپ نے لکھی تھی امام نسائی نے, اس کا تعارف کرایا, اس کے متعلق فضیلت بیان کی. تو بعض لوگوں کو ان کو ناگوار گزری, اور انہوں نے امام نسائی پر جو ہے جان لیوا حملہ کیا, حتیٰ کہ کتابوں میں نے پڑھا کہ ان کو شہید کر دیا گیا. تو اس طرح نفرت لوگوں کے اندر بڑھ گئی. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ نفرت بڑھ گئی کیسے جاتی ہے, یہ تو انسان کو جب سمجھ میں آئے گی جب انسان کتابیں پڑھے گا. یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اچھی خاصی جماعت میں تنظیم میں آگ لگا کے چلے جاتے ہیں, پھر دور سے ہاتھ دیکھتے ہیں. صحابہ کرام کے اندر آپس میں جو لڑائی فساد ہوا اس میں کون لوگ تھے, کیا ان کا رول تھا, وہ سب ان کتابوں میں موجود ہے. تو ان کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت نفع ہوگا. اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ مظاہر حق, یہ مشکات ہے, تو یہ میں نے ابھی دارالعلوم دیوبند سے منگائی تھی. یہ اصول گاوا بھی دارالعلوم دیوبند سے منگائی تھی میں نے, نئی کتب خانے سے. اور ابن اسحاق جو ہے وہ میں نے ساؤتھ انڈیا سے منگائی تھی. دلائل نبوہ یہ بھی غالباً میں نے یہاں تو ملی نہیں, دیوبند میں نہیں ملی, میں نے کئی جگہ پتہ کیا کہ میں نے کسی بھائی سے بڑی قریب 6 مہینے کی میں نے کوشش کے بعد یہ میرے ہاتھ آئی کتاب, اور بہت زبردست کتاب ہے یہ. اس کے بعد جو ہے یہ ساری کتابیں ہیں, یہ حیات الصحابہ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. بہشتی جبر ہے, یہ بہشتی جبر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اور منتخب ہے یہ کتاب, اس میں مولانا مودودی صاحب کی بھی ہے, الجہاد فی الاسلام. اور یہ شریعت جہالت, یہ سور زمانے کی کتاب ہے میری. تقریباً آج سے 17 سال پہلے 16 سال پہلے میں نے کتابیں خریدی تھی. دارالعلوم دیوبند میرا جماعت لگا تھا, میں 17 سال تقریباً جماعت سے جڑا رہا ہوں, اور ابھی بھی جڑا ہوا ہوں. اور کیونکہ اصل میں میرے کو ٹائم تھوڑا کم مل پاتا ہے پڑھائی کی وجہ سے, لیکن جتنا وقت ملتا ہے میں وقت دیتا ہوں اپنا. تو یہ کتابیں میں نے 17 سال پہلے 16 سال پہلے خریدی تھی. یہ جب سے کتابیں, اس کے بعد اللہ نے جیسے ترقی کری تو وہ اللہ نے پھر میرے کو یہاں تک کا سفر کرایا. اچھا اگر کوئی انسان عربی کے اندر مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ عربی تھوڑی آئے, تو اس کو چاہیے عربی کی گرامر کی کتاب ہے, بہت زبردست کتاب ہے, بہت اچھی بہت شاندار کتاب ہے. اور یہ کافی پرانی کتاب ہو چکی ہے, یہ بھی میرے کو کسی نے ہدیہ کی تھی, تو میں تو اس کا اہل نہیں ہوں, لیکن میں جیسا بھی کوشش کر لیتا ہوں. اور اس کے علاوہ جو ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کی یہ کتاب ہے, آسان ترجمہ قرآن کا ترجمہ ہے. اور اس کے علاوہ گل طالب سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے, اور یہ حنبلی مسلک سے تعلق رکھتے تھے. بہت اچھی کتاب ہے, اور خواتین کے متعلق اس میں بہت اچھی مسئلے لکھے ہوئے ہیں. اور اچھا یہ جو ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے کہ شافعی مسلک, حنبلی مسلک اور مالکی اور حنفی, اصل میں یہ تو ایک اسلام سارا کا سارا وہی ہے, بس انہوں نے اس کو پریزنٹ کیا ہے. اور ان میں جو ہے کچھ بڑا اختلاف نہیں ہے, چند چیزوں پر اختلاف ہے, لیکن حدیثیں اور صحابہ کے معاملے میں یہ سب کے سب ایک جان ہے. کسی ایک ائمہ نے رتی ور بھی بال برابر بھی جو ہے کوشش نہیں کری کہ ہم خیانت کریں. غلطی ہوئی ہوں گی, وہ ہوتی رہیں گی دنیا کے اندر. نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر کوئی ایسا نہیں ہے جس سے غلطی نہ ہو, کوئی بھی. حتیٰ کہ صحابہ میں کوئی نہیں, نہ ابو بکر ہیں, نہ عمر ہیں, نہ علی ہیں, نہ ابو ہریرہ ہیں, کوئی بھی نہیں ہے ایسا جس سے غلطی نہ ہوئی ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کئی سال تک غلط جگہ فتویٰ دیتے رہے, بعد میں جو پتہ چلا کہ یہ میں نے اس حدیث کا غلط مفہوم لیا, پھر بعد میں انہوں نے رجوع کیا اس سے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کئی مسئلوں پر ان سے غلطی ہوئی, بعد میں انہوں کو پتہ چلا کہ میں نے غلط مسئلوں پہ جو ہے فتویٰ دیا ہے, تو انہوں نے رجوع کیا. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, لوگ اس کو بڑا ایشو بنا لیتے ہیں اور پھر الگ ہو جاتے ہیں, جماعتوں کے اندر فساد ڈال دیتے ہیں. تو صحابہ کی زندگی پڑھنے والوں کے اندر یہ ایک وہ ملے گی کہ آپ جو ہے ان کے اندر ان کا دل جو ہے وہ اس سے پاک ہو جائے گا. اور اختلاف کی جو بنیاد ہے وہ کیسے انسان کے دل میں ڈالی جاتی ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا. اس کے علاوہ میرے بھائی اصول کو یہ کتابیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی کتابیں, یہ سب اس وقت دور کی ہیں جب میں نے یہ شروعات کی تھی سیکھنے کی. اور یہ ایک تقویۃ الایمان کتاب بہت اچھی کتاب ہے, شاہ اسماعیل سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی. اب تو اس کتاب کے اندر بہت سی چینجنگ کر دی گئی ہیں. میں نے دارالعلوم دیوبند سے وہ کتاب بھی خریدی تھی جو پوری کمپلیٹ, جس پہ بریلوی حضرات فتویٰ لگاتے ہیں, شاہ اسماعیل سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ اور ان کے جو پیر اور مرشد تھے سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, دونوں نے ہی جہاد کیا تھا بالا کوٹ پر, دونوں ہی شہید ہو گئے. رنجیت سنگھ سے جو وہاں کا بادشاہ تھا اس کے خلاف انہوں نے جہاد کیا تھا. اور اس کتاب میں تو واقعی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ایک کسی بھی صاحب علم کو پسند نہیں آئیں گی, اور اسی لیے دارالعلوم دیوبند نے اس کتاب کے اندر تھوڑی چینجنگ کری ہے, اور بعد میں سے مختصر کتاب لکھی ہے تاکہ اس کے اندر ٹھنڈی باتیں لکھ رہی ہیں, اور جو اختلافی باتیں تھیں وہ ختم کر دی گئی ہیں. اس کے علاوہ میرے بھائی دوسرے ساتھیوں یہ جو
اچھا امام بہقی کے بارے میں آپ کو بتا دوں امام بہقی کا کیا معاملہ ہے اور کس درجے کا ان کے اللہ پاک نے ان کو کس درجے میں فائز فرمایا تھا. امام بہقی کے بارے میں امام جوزی ہمارا فرماتے ہیں کہ امام بہقی اپنے وقت میں حفظ اور محنت کے اعتبار سے ایسے تھے کہ کوئی ان کے جیسا نہ تھا اور ان کے جو اصول حدیث ہے اس کا کوئی مثل نہیں تھا. اچھا اس کے بعد امام بہقی کے بارے میں امام ذہبی فرماتے ہیں. اچھا امام بہقی کے بارے میں امام ذہبی کا جو قول ہے وہ بہت ہی سوچنے والی بات ہے. کتنی بڑی بات انہوں نے کہی ہے کہ امام بہقی کا وہ علم حدیث میں ایسی پکڑ تھی اور فقی مسائل میں ایسی پکڑ تھی اگر یہ چاہتے تو جیسے کہ امام شافعی امام حنبل امام مالک امام ابو حنیفہ نے ایک جیسے کہ مسئلے بنے ہوئے ہیں ایسے اگر یہ چاہتے تو یہ ایک اپنی طرف سے ایک مسلک اور تیار کر سکتے تھے. لیکن امام ذہبی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا اور حالانکہ ان کے اندر علم کے اعتبار سے بہت زبردست پکڑ تھی اور اصول حدیث میں تو کمال کر دی انہوں نے. اور اسی لیے جو ہے ان کی زیادہ تر آپ کو جو ہے حیات الصحابہ کے اندر تقریباً 300 کے آس پاس جو ہے ان کے حوالے ملیں گے. 314 کے قریب حوالے ہیں امام بہقی کے جو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے حیات الصحابہ میں لکھے ہیں. یہ سب میں نے اللہ کا شکر ہے کہ یہ تبلیغ کے اندر ہم نے گھومے, ہم نے صرف جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے چلتے نہیں رہے بلکہ کیا یہ ہمارے کو دے رہے ہیں جماعت کے اندر. ہم نے اس پہ آج سے 15 سال پہلے ہم نے ان کتابوں پڑھا خریدا اور سمجھا کیونکہ آنکھیں بند کر کے چلنا اسلام کے اندر منع ہے. کوئی بھی صحیح کہ ہم نے ہمارے بڑوں جو کہہ دیا چلنا ہے نہیں. اللہ نے نہ تو اللہ نے اس کو پسند کیا نہ اللہ کے رسول نے پسند کیا, کسی نے پسند نہیں کیا. یہ طریقہ تو اللہ کو نہ پسند ہے کہ آنکھیں بند کر کے چلنا, بلکہ اللہ نے اس کے متعلق سوال کیا ہے کہ میں پوچھوں ہر شخص سے اس کے کان آنکھ ناک دل ہر ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس نے اس کا کیا استعمال کیا. تو ہم آنکھیں کھول کر چلیں, دماغ کو کھول کر رکھیں کہ ہمارے سامنے کون کیا تھا. اچھا دلائل نبوہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں یہ جو کتاب ہے دلائل نبوہ جو 6 جلدوں کے اندر ہے اس کی جو سند ہے جو حدیث کی سند ہے اس میں امام حاکم کہتے ہیں میں نے ان حدیثوں کو جمع کیا ہے جو امام بخاری اور امام مسلم میں چھوٹ گئی ہیں کسی وجہ سے. انہی شرطوں کے ساتھ میں نے اس کتاب کے اندر ان حدیثوں کو کوٹ کیا ہے. یعنی کہ جو امام بخاری اور امام مسلم کے یہاں حدیث کا معیار تھا پرکھنے کا اسی معیار کو پرکھتے ہوئے انہوں نے انہی راویوں سے ان حدیثوں کو جمع کیا ہے. تو امام حاکم کا بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا کام ہے. اور اس کے بعد ان کے جو شاگرد تھے دلائل نبوہ جنہوں نے لکھی ہے اور سنن الکبریٰ امام بہقی, واقعی میں کہتا ہوں کہ اگر امام بہقی اکیلے بھی ہوتے تو کافی تھے. ظاہر سی بات ہے میں نے پڑھا ہے کہ یہ 7 جلدوں کے اندر کی کتاب ہے اور میں جانتا ہوں کہ کیا کمال کی چیز تھی, اللہ نے ان کو کس علم سے نوازا تھا. بہت بڑی ہستی تھے. اگر اکیلے امام بہقی بھی ہوتے تو کسی ائمہ کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن ظاہر سی بات ہے انسان سے کچھ نہ کچھ چیز چھوٹی جاتی ہیں. امام ابو حنیفہ سے کچھ چیزیں چھوٹی ان کو آگے پورا کیا امام مالک نے, ان سے کچھ چھوٹی تو امام شافعی نے پورا کیا, امام شافعی سے کچھ چیزیں چھوٹی تو امام احمد بن حنبل نے پورا کیا. اچھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے پاس بڑا اچھا ذخیرہ اکٹھا آیا, لاسٹ میں آئے تھے اور بہت اچھا ذخیرہ اکٹھا کیا, بہت کمال کے عالم. اور ہمارے اوپر ان کا بہت بڑا احسان ہے, محدثین کرام کا فقہاء کرام کا بہت بڑا احسان ہے. اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی اگر ہماری نسلیں اس پہ جو ہے اپنی شکر ادا کرتے پوری زندگی گزار دیں وہ بھی کم پڑ جائے گی. کیونکہ میں نے پڑھا ہے کیسے حالات سے گزرے ہیں یہ لوگ جنہوں نے کتابیں لکھی. تو ہمارے اوپر بڑی نعمت ہے, ہم ان کا شکر ادا کریں. اور شکر ادا یہ ہے کہ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کو صحابہ کا ساتھی بنائے, نبی علیہ السلام کا پڑوس ادا فرمائے. اور ہمیں ان کی کتابوں سے جو علم حاصل ہو رہا ہے اللہ ہمیں ان کے اندر جو ہمیں اس کے نفع سے ہمارے دل کو سرفراز کرے. تو میرے بھائی یہ اتنا ضروری ہے ہمارے لیے, اتنا ضروری ہے کیونکہ اگر ہم نے آنکھیں بند کر کے زندگی چلتے رہے تو میرے بھائی کوئی بھی آئے گا کچھ بھی دے جائے گا اور ہم چلتے رہیں گے کہیں گے یہ مفتی عالم ہے. حالانکہ ایک صحابی کے بارے میں نے پڑھا اسی دلائل نبوہ کے اندر میں نے ایک پڑھا کہ ایک صحابی آتے ہیں اور وہ نبی علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے بارے میں قرآن میں جو آیت آئی ہے کہ ہم نے علماء کی پرستش کری ہے, علماء کو بت بنا کے پوجا ہے, تو ہم نے تو کبھی اپنے عالم کو نہیں پوجا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کی باتوں کو بنا تحقیق کیے مان نہیں لیا کرتے تھے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں, ہمارے بڑے ہیں. تو ان صحابی نے کہا اللہ کے نبی ایسا ہی تھا. تو کہا کہ یہی تو پرستش ہے, کسی بات کی کسی عالم کی بات کو بنا تحقیق کی مان لینا, یہ پرستش میں آتا ہے. تو بتائیے صحابہ اس بات کو کوٹ کر رہے ہیں اللہ کے نبی کے سامنے. اللہ کے نبی نے امت تک یہ بات پہنچا دی اور یہ ہمارے پاس اس کتاب کے اندر موجود ہے دلائل نبوہ کے اندر. اور اسی کتاب کے اندر یہ اصل میں اہل کتاب تھے, یہ پہلے عیسائی تھے اور اس کے بعد پھر اسلام میں داخل ہوئے. تو اس میں جو ہے انہوں نے یہ واقعہ اللہ کے نبی سے پوچھا قرآن کی آیت کے متعلق. اور اسی کتاب کے اندر عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے پھر اسلام میں داخل ہوئے. اللہ نے پہلے ان کا نام تھا حسین, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ بن سلام رکھا. اچھا اسی کے اندر وہ صحابی ہیں وہ بھی بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے, ان کا نام تھا سلمہ بن سلمہ اور وہ بھی عالم تھے, وہ بھی اسلام میں داخل ہوئے اور ان کا بھی بہت اچھی واقعہ ہے اگر آپ پڑھو گے. اور ایک اور صحابی ہیں جو وہ بھی یہودی تھے اور یہودیوں کے عالم تھے, ان کا نام تھا حضرت صنعہ
اور وہ یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو قرضہ دیا تھا آپ کو چیک کرنے کے لیے. پھر آپ کو انہوں نے آپ کے ساتھ مطلب تھوڑا سا بدسلوکی والا معاملہ کیا تاکہ چیک کرا جائے کہ نبی کے ساتھ اگر تھوڑا سا غصہ یا کچھ ایسے الفاظ کا ہو تو اس کے اندر غصہ آتا ہے یا مزاج میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے نبی کا جو ہے غصے کے وقت جو ہے بددواری بڑھتی ہے. تو انہوں نے اس چیز کو چیک کرا, پھر وہیں اسلام میں داخل ہوئے, اور وہ بہت اچھا واقعہ ہے, بہت لمبا واقعہ ہے. اگر آپ پڑھو گے تو واقعی دل ایمان سے پر ہو جائے گا. تو میرے بھائی دوستوں بزرگ ساتھیوں, یہ ہماری زندگی کا بہت حصہ ہے, اور انہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں, صرف اس لیے نہیں لکھی تاکہ یہ مارکیٹ میں پڑھی رہیں اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو. یہ اس لیے لکھی گئی ہیں تاکہ امت اس سے پڑھ کر اور اپنے ایمان کو دل کو نور سے منور کرے. اور اس کے علاوہ جتنی بھی دنیا کے اندر باتیں چل رہی ہیں, اگر ہم نے ان باتوں کو ان پہ نہ پرکھا تو ظاہر سی بات ہے ہمارا ٹھکانہ جو ہے کہاں ہوگا. ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے یہاں پر جذباتی دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے, نہ اللہ کے یہاں پہ کوئی اس کی اہمیت ہے. سیدھی بات ہے, اللہ اور اس کے رسول کا جو پیمانہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ. آخرت میں بھی اللہ پاک یہی کہے گا, اور دنیا میں بھی اللہ پاک نے یہی بات قرآن کے اندر ہمیں ملتی ہے کہ نبی ان سے کہو کہ سچے ہیں تو ان سے کہو کہ ایک دلیل لے کے آؤ. تو میرے بھائی کوئی بھی بات ہو ہم اس کو پرکھیں, سمجھیں, کہیں. دجال کا وقت قریب ہے آنے کا, ٹھیک ہے, تو ہمیں ان کتابوں سے رہبری ملے گی اگر ہم آنکھیں بند کر کے چلتے رہے. تو علماء کے متعلق جو باتیں آئی ہیں, اچھا یہ بتائیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم علماء کو بولتے ہیں یہ علماء نہیں ہیں, ان کا تو وہ ہے جن پر, اچھا بریلوی کی بات دیوبندی نہیں مانتا, دیوبند کی بات بریلوی نہیں مانتا, اور اہل حدیث کی بات بریلوی نہیں مانتے, لیکن ان کی سب مانیں گے, ان کی بریلوی مانے گا, اہل حدیث میں مانے گا, اور حتیٰ کہ امام نسائی کو شیعہ بھی مانتی. ان کی کتابوں کے اندر جو کتاب ہے, بہت مشہور کتاب ہے شیعوں کی, نہج البلاغہ, شیعوں کی جو بخاری کے, ہمارے یہاں بخاری ہے قرآن کے بعد, اسی حساب سے جو ہے نہج البلاغہ شیعوں کی بڑی کتاب ہے. اس کتاب کے اندر بھی امام نسائی کا آپ کو جو ہے ذکر مل جائے گا جو فرنٹ پیج پر, اور اس کے متعلق جو ہے شیعہ حضرات فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر جو نہج البلاغہ ہے وہ کتاب ایسا ہے جیسے قرآن کے بعد تمہارے یہاں بخاری ہے. تو امام بخاری کا معیار کیا ہے ہم سب جانتے ہیں کتاب اصول حدیث کے اندر. تو میرے بھائی دوستوں عزیز ساتھیوں, کہ ہم ان کتابوں سے پڑھ کر اور اپنے وقت کو ضائع نہ کر کے, یہ وقت بہت قیمتی ہے, یہ چلا جائے گا ہاتھ سے, پھر موت آ جائے گی, اس کے بعد ہمارے پاس سوا افسوس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر ہم اللہ سے کہیں گے اللہ ہمیں تو ایک دن کے لیے بھیج دے, ہم یہ کر لیں گے. میرے بھائی وہ لوٹنے والا وقت نہیں ہے, یہ وقت, یہ زندگی بہت بڑی قیمتی ہے, موقع ہے, اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دو, اس کو حاصل کرو, اس سے وصول کرو, اس زندگی سے وصول کرو, اپنے وقت کو غنیمت سمجھو. جو صحت اللہ نے دی ہے, جو دماغ آج تمہیں دیا ہے, یہ جب تک کام کر رہا ہے, اس سے یہ سب چیز حاصل کرو, کیونکہ انسان دنیا سے جیسا جائے گا آخرت میں ویسے ہی اٹھے گا. تو ہم اپنے ایمان کو صحابہ کے کرام کے اندر یہ سب چیزوں کو لے کے جائیں گے تو ہمارا دل وہاں پر اس سے منور ہوگا. اچھا, اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ صحابہ کے حالات کو پڑھنا بھی ضروری ہے, اور صحابہ کا حلیہ بھی پڑھنا بھی ضروری ہے. بعض لوگ حلیہ کو دیکھ کے بھی لوگوں کو رسپیکٹ دیتے ہیں, میں نے دیکھا ہے بہت لوگوں کو کہ لوگ حلیہ کو دیکھ لیتے ہیں تو اس کو اس کے حساب سے عزت دیتے ہیں, لیکن میں نے اس میں صحابہ کے بارے میں پڑھا تو یہ کہ مانے آنکھوں میں آنسو نکل جائیں گے انسان کے, اگر ایمان کے دل کے اندر صحابہ کی محبت ہے تو. اچھا, بعض انسان جو ہے ٹیڑھے میڑے ہوتے ہیں دیکھنے میں, بعض جو ہے گٹے موٹے سے ہوتے ہیں, بعضوں کی گردن تھوڑی اندر ہوتی ہے, صحابہ میں ایسے بھی ہیں. میں نے خود عمر بن عاص کے بارے میں پڑھا کہ ان کی گردن گتی گردن کی تھی, اور اویس کرنے کے بارے میں پڑھا, تھوڑا جسم کا بھاری تھے اور موٹی گردن تھی, گد گدا جسم جس کو بولتے ہیں, جو عام لوگوں میں ہمارے یہاں پر ہیلتھی لوگ ہوتے ہیں ان جیسا پایا جاتا ہے. اسی طرح ایک صحابی اور ہیں, جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا اور ابن زیاد جو اس نے اپنا پورا جو معاملہ کرنا تھا امام حسین کے ساتھ کر چکا, اس کے بعد جو ہے وہ ایک صحابی کو بلواتا ہے, اور وہ تھوڑے سے چھوٹے قد کے تھے, پیٹ تھوڑا سا نکلا ہوا تھا, رنگ تھوڑا سا ویسا تھا. تو جب وہ اس کے ابن زیاد کے بلانے پہ آئے تو اپنے وزیروں کے پاس دیکھتے ہوئے بولا کہ ان سے بولا کہ دیکھو یہ آ گیا محمدی نکھٹو, نٹھیا, موٹا, جتنی عجیب طریقے کے نام لیے تھے اسے, حالانکہ بہت گندے الفاظ بولے, اللہ نے اس کا انشاءاللہ برا اثر کرے گا آخرت کے اندر ابن زیاد کا. اور اسی طریقے سے یزید لعنتی ہے, اس کے اندر امام جوزی نے اپنی کتاب کے اندر, وہ میرے پاس کتاب PDF فائل کے اندر میرے پاس موجود ہے, تقریباً میرے پاس 18 حدیث کی کتاب ہیں, جن کی اگر جلد گنی ہے 136 جلدیں بنتی ہیں. اس میں امام ابن جوزی کی کتاب بھی ہے, اس کے اندر انہوں نے جتنے بھی یزید کی حمایت لینے والے ہیں اچھا طریقے سے ان کا علاج کیا ہے امام ابن جوزی نے, اور کہا کہ جتنے بھی یہ کہتے ہیں یزید کو برا نہ کہو, تو انہوں نے اس کا اچھا علاج کیا. اور ائمہ کے بارے میں جنہوں نے کہا کہ جو ائمہ
اکرام یہ کہتے ہیں کہ خاموشی اختیار کیا جائے، بولے خاموشی تو آخر پتہ چل جائے گی۔ امام ابن جوزی نے وہ کر دکھایا ہے۔ میں کہتا ہوں سارے ائمہ کو جمع کر لو، میرے خیال سے 50,000 کے آس پاس ائمہ قریب بیٹھیں گے، ان سب کو جمع کر لیا جائے۔ اختلافی مسئلے پر اگر کتاب دیکھی جائے صرف اسی پر کربلا کے اوپر، امام ابن جوزی کا ثانی اس دنیا میں نہیں ہے، نہ ہوگا۔ اینڈ کر دیا انہوں نے، امام ابن جوزی نے اینڈ کر دیا، اور قرآن کی اور حدیث کے ایسے حوالے اکٹھے کیے ہیں، ایسے حوالے اکٹھے کیے ہیں کہ انسان ان سے انکار کر نہیں سکتا، اور ایسی دلیلیں انہوں نے پکڑی ہیں کہ کیسے کی پوری فیلڈنگ سیٹ کری گئی امام حسین کو شہید کرنے کی۔ اور یہ پیچھے سے یہ ایک جو ہے کام ٹیم کر رہی تھی، وہ کون لوگ تھے، تو یہ سارا انہوں نے جمع کیا ہے۔ امام ابن جوزی کی کتاب ہے، اگر کسی کو چاہیے تو اس کے نوٹس یا PDF فائل میں بھیج دوں گا، بہت زبردست کتاب ہے، انشاءاللہ پڑھو گے تو نفع ہوگا۔ ٹھیک ہے میرے دوستو، یہ بھائی تھے، ان کی